آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آ گیا کہ یہ ناسبی کیا ہیں اور یہ اعتراف سے کیا ہے، ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے ہیں، چلے تھوڑا آسان ہو جائے گا میرے سمجھ میں۔ جی رافضی کیا ہے؟ ہاں رافضی جو ہے نا وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں۔ فی زمانہ یعنی دین کی پہچان۔ جی بالکل، فی زمانہ ایک تو کھلے ہوئے رافضی ہیں نا، اعلانیہ روافض شیعہ ہیں، یہ تو اعلانیہ طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہیں، صحابہ علیہ مردوان کے گستاخ ہیں، ان کو نعوذ باللہ جو نا وہ کافر تک مانتے ہیں۔ بلکہ جو کھلے ہوئے رافضی ان کے دو عقائد یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے پاک صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو رافضی کہتے ہیں یہ بالکل رافضیوں کی 12 کتابوں کے حوالے میں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر لکھا، تفسیر نقاشی کے اندر موجود ہے، تفسیر البرہان کے اندر موجود ہے، تفسیر قمی کے اندر موجود ہے، اور یعنی 12 کتابیں بڑی بڑی کتاب شیعہ کی موت پر اور مستند کتابیں ہیں۔ الکافی کے اندر یہ عقیدہ ان کا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے، اور 9 طرح وہ تو یہاں تک کی رکھتے ہیں جو کھلے ہوئے تبرعی رافضی۔ اور جو تفضیلیاں ہیں جن کے عقائد اس درجے کے کفر تک تو نہیں پہنچے ہوئے، گمراہی تک ہے، بعض ہمارے علماء نے تفضیلیہ پر بھی رافضیت کا اطلاق کیا ہے۔ تو جو رافضیوں کی سب سے ہلکی قسم ہے وہ تفضیلی ہے۔ تفضیلی جو ہے تفضیلی وہ ہے کہ جو شیخین کی افضلیت کا انکار کر کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر افضل قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت کا اجماعی اور اہل سنت کا یہ قطعی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہے، تابعین کا عقیدہ بھی ہے، اور اہل بیت اطہار اور مولا علی پاک کا بھی یہی عقیدہ نظری ہے۔ صحیح بخاری کے 3671 نمبر حدیث ہے، مولا علی صاحب کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا ایتم الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو مولا علی کی زبان اقدس پر جن کا نام آیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا کہ ان کے بعد عمر بن خطاب۔ تو یہ مولا علی کا عقیدہ، یہی داتا صاحب کا عقیدہ، یہی غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف جو تفضیلیہ ہیں وہ اس عقیدے کا انکار کر کے کہتے ہیں نہیں جی مولا علی سب سے افضل ہے، صدیق پر سے بھی افضل ہے، تو وہ اہل سنت نہیں ہے، اور یہ رافضیوں کی سمجھنے کے سب سے جو ہلکی قسم ہے۔ اور ناسبی بولنا ہے۔ ناسبی اور خارجی یہ وہ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کا کینہ رکھنے والے ہیں، ان کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کو خارجی اور ناسبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اللہ کی فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہے، الحمدللہ۔ اور ہمارے عقیدے کے اندر نہ ناسبیت تو خارجیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی گنجائش ہے، ہم اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولا علی کی مرکبت فارسی میں آپ نے لکھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ناسپیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، یا علی ناسپیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، رافضی الحب کاذب در سکر در آمدہ، کہ یا علی ناسپی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا۔ مولا علی سے یہ صحیح روایت بھی ہے، کتاب السنہ میں امام ابن بالعاصم نے لے کے ہے، اور امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں لے کے مولا علی فرماتے ہیں لا یحبنی قوم حتی يدخلوا النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت کو ان کو جہنم میں لے جائے، ولا یبغضنی قوم حتی يدخلوا النار فی بغضی، ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس حدیث کا ترجمہ امام اہل سنت نے فارسی میں کیا ناس پیرا بغض تو سوئے جہنم راہ نبود، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ۔ اور اہل سنت وہ کہاں جائیں گے؟ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ تو میں اس لیے امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد پہنچے سے ولی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی فکر کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم اس فکر پر آ جائیں، اہل سنت بریلوی کہلانے والے اسی فکر پر قائم رہیں، تو یہ ناسبیت کے، خارجیت کے، رافضیت کے سارے دروازے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کرم سے بند کر دیے ہیں، سارے چور دروازے بند کر کے آج سنت عقیدے کو اشکار کیا ہے۔ ہاں، اسی کو یعنی کہ اپنی پسندیدہ شخصیت کہیں گے کہ جو اعلیٰ کے طریقے پر رفیق ہوتا، اعلیٰ کی فکر کا، اس فکر پر ہے تو وہ سارا کامیاب و کامران ہوگا۔
اللہ مفتی صاحب آپ نے رافضیوں کے بارے میں بتایا, واسنیوں کے بارے, سیجی کے بارے میں, خارجیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں تاکہ ہم تو پہچان سکیں, جان سکیں. خوارج بھی ایک گمراہ فرقہ ماضی بعید میں گزرا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خارجی فرقہ نکلا تھا, اگرچہ اس کے مختلف ایڈیشنز نکلتے رہتے ہیں, آج بھی ہیں. اور سنن نسائی کی حدیث کے مطابق ہے کہ لا یزالون یخرجون, یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ وہ دجال کا ساتھی ہوگا, دجال کا پیروکار ہوگا. تو یہ ہر دور میں نکلتے رہتے ہیں ان کے مختلف ایڈیشنز. آج کے دور میں اگر لیٹسٹ ایڈیشن ان کا دیکھنا ہے تو علامات حدیث کے اندر موجود ہیں, ان علامتوں سے آپ تھوڑی کچھ مطلب بالکل ویسے اشارہ. جی میں یہ شبہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. آپ صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر بہت ساری حدیث ہے. صحیح بخاری کے اندر 6930, 31, 32, 33, 34 نمبر. صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 سے اوپر تک 20 سے زیادہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد بقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے, اور مصنف ابن مشابہ کے اندر مسلم احمد ابن حنبل کے اندر حدیث کی درجوں کتابوں کے اندر احادیث کو لوگ صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرقے کی نشاندہی کی اور پیش گوئی فرمائے کہ اس طرح کا فرقہ ایک پھیلا ہوا امت کے اندر. یخرج فیکم قوم, کن ایک ایسی قوم نکلے گی, تحقرون صلاتکم مع صلاتہم, تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں کہ وصیامکم مع صیامہم, تم اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں پڑھا حقیر ہو, تھوڑا جانو گے. وعملکم مع عملہم, اور تم اپنے اعمال کو اس کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا اور حقیر جانو گے. یقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھنے کے لا یجاوز حناجرہم, قرآن کے حد سے نیچے نہیں جائے گا. یتلون کتاب اللہ, حیرت بندے کی نام, وہ قرآن کو بڑا تر و تازہ زبان میں بول کے پڑھیں گے. یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء, وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یمرقون من الدین مروق السهم من الریہ, وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جائے. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بظاہر دیکھیں ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کی خیرات, صدقات, زکوٰۃ, نیک اعمال سارے پورے ہوں گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بیان کی, قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے. اور یہ جو فرقہ ہے یہ صحابہ رضوان کے دور میں نکلا, بالخصوص جب جنگ صفین ہوئی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو معاملہ پیش آیا, اور پھر بات تحکیم تک پہنچی کہ ثالث اور حکم مقرر کر لیتے ہیں, وہ فیصلہ کر دیں, وہ دونوں فریقین کو قبول ہونا چاہیے. تو اس موقع پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 10,000 سے زیادہ, 10 یا 12 مختلف قرار دیا ہے تاریخی کتابوں کے اندر, وہ افراد نکلے اور انہوں نے نکل کے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ اشربت فی دین اللہ رجال, عربی کتاب نہایہ کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے علی, تم نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا, ہم تمہاری اطاعت نہیں کری. لا حکم الا للہ, کہ الحکم الا للہ, ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے, کسی کو حکم نہیں, حکم صرف اللہ کا. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مانے وہ مشرک ہے. علی تم بھی مشرک ہو چکے, معاویہ بھی مشرک ہو چکے ہیں. نو پلتے کہ فرقہ اس وقت نکلا. پھر انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تکفیر تک کی, ان کو مشرک قرار دیا, اور باقی کے اور بہت سارے کفریہ اور گمرانہ عقائد جو نظریات تھے خوارج کے, اور ان کی جو نشانیاں اور علامات ہیں احادیث کے اندر, محلوق اور سر سے ٹنڈے ہونا, کس و نہیہ کی داڑیاں ان کی بڑی اور گنی ہونا, مشمر الازار اور ان کی شلوار ازار جو ان تخنوں سے بلند ہونا, دنی داڑیاں, سر سے ٹنڈے حلق ہونا, اور شلواریں اوپر اٹھی ہوئے نا. یقرؤون قرآن پڑھیں گے. یقولون من قول خیر البریہ, یہ حدیث میں ہے یقولون من خیر قول البریہ, کہ وہ حدیثیں بھی پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے, نماز صحابہ تم سے زیادہ, روزے تم سے زیادہ, اور لا صلاتکم الی صلاۃ شیئا, تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگی. لا لیست قراءتکم الی قراءۃ شیئا, صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا. وہ اتنا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حق سے نیچے نہیں جائے گا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی ہے کشف راز نجدیت, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو حدیثوں کے مطابق کر لے, صاف کھل جائے گی تجھ پر حقیقتیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے, یہ حدیثیں پڑھ کے, یہ علامات اور نشانیاں پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ کس کے اوپر صادق آتی ہے, بیٹھاتی ہے. یعنی پہچانا جا سکتا جی پہچانا جا سکتا ہے کو. کئی لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں فلاں کی بات کر رہے ہیں, آپ نے فلاں کے خلاف کی ساری حدیثیں پڑھی ہیں. بھائی حدیثیں تو پڑھیں گے نا, ہم حدیثیں پڑھنا ہمارا کام ہے,
آپ جس پہ منطبق ہوتی ہیں دیکھ لیں کس پہ ہو رہی